بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سعودی عرب نے امریکہ سے مزاحل دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کی درخواست کر دی۔ بحرین کے ساتھ مضبوط سفارتی اقتصادی تعلقات ترجیحات میں شامل ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اگلا وائرس کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، امریکی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب میں تاریخ کے پہلے فلم فیسٹیول کا آغاز۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی بھارت آمد پر فوجی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ یوکرین پر حملے کا معاملہ، روس اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات جمعرات کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ ویڈیو گیمز کے عالمی مقابلے میں پاکستانی نوجوان کی جیت۔ پاکستان کی حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل حملے کی مذمت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ڈرون حملوں سے بچنے کے لیے میزائل دفاعی سسٹم کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی وال اسٹریٹ جرنل نے سعودی عرب اور امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی حکومت نے بیرونی ڈرون حملوں سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مزید میزائل مار گرانے والے ہتھیاروں کی درخواست کی ہے۔ سعودی عرب پچھلے کئی مہینوں سے پیٹریاٹ نامی میزائل دفاعی نظام کی مدد سے یمنی حوثی باغیوں کے ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بناتا آ رہا ہے، تاہم کچھ عرصے سے پیٹریاٹ کی میزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت کافی متاثر ہوئی ہے۔ اگرچہ جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے سعودی درخواست منظور کیے جانے کا امکان ہے، تاہم سعودی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہم کردہ تعداد اگر کم ہوئی تو یہ مملکت پر داغے گئے میزائل یا ڈرون حملوں کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور برادر اسلامی ملک کے ساتھ مضبوط دفاعی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے شاہ حماد یونیورسٹی ہسپتال کے کمانڈر میجر جنرل ڈاکٹر شیخ سلمان بن آیت اللہ الخلیفہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے JHQ میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، صحت کی سہولیات اور خاص طور پر کرونا کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز اسلام آباد کی تعمیر میں بحرین کے تعاون کو سراہا۔ میجر جنرل ڈاکٹر شیخ سلمان بن آیت اللہ نے کرونا پر قابو پانے میں پاکستان کے رد عمل، افغان صورتحال اور علاقائی استحکام میں کردار کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین نے خبردار کر دیا کہ مستقبل میں آنے والا وبائی وائرس کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق AstraZeneca ویکسین تیار کرنے والی ٹیم میں شامل ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں وبائیں کرونا سے زیادہ خطرناک ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں آج سے ہی ہنگامی بنیادوں پر تیاری کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا کو کرونا وائرس سے ہونے والے نقصانات کو بھولنا نہیں چاہیے اور اگلے وائرس کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی وبا کا حملہ ہماری سوچ سے زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے اور یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اومیکرون سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اومیکرون میں ایسے پروٹین موجود ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ وائرس کے پھیلنے کی رفتار میں اضافہ کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
سعودی عرب میں پہلے فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا جو 10 روز تک جاری رہے گا۔ فلمی میلے میں 67 ممالک کی 138 دستاویزی فلمیں 30 سے زائد زبانوں میں پیش کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والے پہلے فلم فیسٹیول میں ملکی و غیر ملکی نامور فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں شرکاء کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں سینما کی بحالی ایک مثبت قدم ہے جس کی جتنی پذیرائی کی جائے کم ہے۔ فلم فیسٹیول کے ڈائریکٹر محمد آل ترکی نے غیر ملکی خبرساز ایجنسی سے گفتگو میں کہا ہے کہ فلم فیسٹیول میں اگلے 10 روز تک دنیا بھر کی تمام مشہور فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ جدہ ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے غیر ملکی ہدایت کار اور اداکار اپنی فلموں کی نمائش کریں گے، جس سے دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ سعودی عرب اب فنون لطیفہ میں اپنی خدمات پیش کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سرکاری دورے پر بھارت پہنچے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ہونے والی ملاقات میں مجموعی طور پر 28 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچے، جہاں ان کا استقبال وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا، جس کے بعد ایک اہم ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران بھارت اور روس نے منعقدہ فوجی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جبکہ توانائی کے شعبے میں بھی بڑا معاہدہ طے پا گیا جس میں 1 سال کے تیل کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور دفاعی معاملات پر بات چیت کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا اور افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرائن پر حملے کی صورت میں روس پر پابندیاں لگانے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ویڈیو کانفرنس جلد متوقع ہے، جس میں جو بائیڈن پیوٹن کو یوکرائن پر حملے سے خبردار کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو سخت پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ روس اور اس کے بینکوں پر اقتصادی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یوکرائن کے وزیر دفاع نے آئندہ سال کے آغاز میں ملک پر روسی حملے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنوری میں روسی حملے کا امکان ہے۔ سرحد پر روسی فوجیوں کی تعداد 94,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملے کا امکان موجود ہے، لیکن یوکرائن روس کو اکسانے کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اگر روس نے حملہ کیا تو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یوکرائن سیاسی اور سفارتی حل میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے مغربی ممالک سے کہا ہے کہ روس کی مقرر کردہ حدود کو عبور کرنے سے گریز کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران جوہری معاہدے پر امریکہ ایران بلا واسطہ مذاکرات ویانا میں جمعرات کو ہوں گے۔ اس حوالے سے تہران سے ایرانی خبرساز ایجنسی نے ایرانی مذاکرات کار علی باکر کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعرات کو مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ علی باکر نے مزید کہا ہے کہ مغرب کے عملی اقدامات کا انتظار کریں گے۔ عالمی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کا بلا واسطہ مذاکرات پچھلے جمعے کو منقطع ہوئے تھے، اب جس کا دوبارہ آغاز جمعرات سے ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ گیمز کے عالمی پلیٹ فارم پر اپنا سکہ جمانے والے پاکستانی ارسلان ایش نے سی ای او 2021 چیمپئن شپ میں ٹیکن 7 گیم کے فائنل میں امریکی حریف کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ای سپورٹ ٹاک کی ایک رپورٹ کے مطابق ارسلان ایک بھی گیم ہارے بغیر ہر میچ جیتتے گئے۔ ارسلان کا مقابلہ امریکہ کے کچھ سرکردہ کھلاڑیوں کے ساتھ تھا۔ ارسلان ایش کو گیم میں کئی مختلف کرداروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ سی ای او 2021 چیمپئن شپ 2020 میں کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے پہلا بڑا گیم ٹورنامنٹ تھا۔ یہ فتح ارسلان ایش کی جاپان میں ای وی او 2019 چیمپئن شپ میں یادگار کارکردگی کے بعد امریکہ میں پہلی بڑی جیت ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔
پاکستانی حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض میں میزائل حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان سلامتی اور تحفظ کے لیے سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔